الرحمن الرحیم وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے اللہ پاک نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے، اور قرآن میں جگہ جگہ امتحان کا تذکرہ آیا ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے خاص نیک بندوں سے امتحان لیتے، اور جو یہ امتحان ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک دفعہ نعمت کی فراوانی کے ذریعے امتحان ہوتا ہے، اور ایک دفعہ مشکلات کے ذریعے امتحان ہوتا ہے۔ خود نعمت کی فراوانی بھی امتحان ہے، اولاد بھی امتحان ہے، دوست رفقا بھی امتحان ہے، پیسے بھی امتحان ہے، گاڑی اچھی وہ بھی امتحان ہے، خدا کی طرف سے نعمت ہے، گھر اچھا بھی امتحان ہے، لیکن ہر امتحان کی اپنی نوعیت ہے۔ خود ہمیں جو خدا نے سب سے بڑی نعمت دی ہے، امیر المومنین کی ولایت کی، امامت کی، یہ نعمت بھی امتحان ہے کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ ہمیں خدا نے آل بیت کا محب بنایا ہے، تو آیا محب ہونے کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر؟ آیا محب ہونے کی وجہ سے اس طرح کی سیرت اپنا رہے ہیں جو ائمہ اطہار کی تھی یا نہیں تھی؟ بس اللہ کی طرف سے جو امتحان ہے وہ خاص بندوں سے لیا جاتا ہے۔ دیکھیں تاریخ میں امتحان ہوئے، آدم کا امتحان خدا نے لیا، نوح کا امتحان لیا۔ اس سے بڑا کیا امتحان ہو سکتا ہے کہ انسان کی اولاد بگڑ جائے اور اس پر صبر کرے، انسان کنٹرول سے باہر نہ رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہوا، فرعون کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے جی، اور ان کی والدہ کا جو امتحان ہوا کہ خدا کی طرف سے آرڈر ہوا کہ اس بچے کو پانی میں ڈال دیں۔ امتحان ہے جی کہ مانتی ہیں بات یا نہیں مانتے خدا کی۔ لیکن یہ ساری ہستیاں ان کو مقام ملا، درجہ ملا، مرتبہ ملا، کس کی وجہ سے کہ امتحان میں وہ قبول ہوئی، امتحان میں وہ پاس ہوئی۔ حضرت ابراہیم کا امتحان دیکھیں، پہلے اولاد نہیں ہوئی، یہ بھی امتحان ہے، اولاد کا نہ ہونا امتحان ہے۔ پھر اولاد ہوئی، حکم ہوا کہ اس کو اپنے آپ سے جدا کر دیں، کہاں فلسطین اور کہاں خانہ کعبہ اور مکہ، پھر جدا کر دیا۔ اب یہ اولاد اس عمر تک پہنچی ہے جس میں ماں باپ کے لیے سہارا بنتی ہے، آسرا بنتی ہے، سپورٹ بنتی ہے۔ حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دیں اللہ کے راستے۔ یہ بھی امتحان ہے، لیکن سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کی حضرت ابراہیم۔ بس جس طرح اللہ کے نیک بندوں کا امتحان ہوا، ہمارا امتحان بھی ہو سکتا ہے، پیسے کے ذریعے ہو سکتا ہے، مشکلات کے ذریعے ہو سکتا ہے، سختی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو اس امتحانات میں وہ کامیاب ہوتا ہے جو ائمہ اطہار کی سیرت کو اپناتا ہے، وہ ویلا نہیں کرتا، ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا، پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس امتحان کا مقابلہ کرتا ہے، سختی کے باوجود بھی عبادت کو نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں حضرت ایوب کا کتنا بڑا امتحان ہو، صبر ایوب مشہور و معروف، کہ بیماری لگ گئی، مشکلات کا شکار ہو گئے، دوست و احباب چھوڑ گئے، لیکن پھر بھی خدا کے راستے پہ کھڑے رہے۔ اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ امتحان کیوں لیتا ہے اپنے بندوں سے؟ امتحان خداوند تعالیٰ اس لیے لیتا ہے تاکہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں چھپی ہوئی، صبر کرنے کی صلاحیت، قربانی دینے کی صلاحیت، ایثار کی صلاحیت، رجسٹر کی صلاحیت، وہ اجاگر ہو۔ اب آپ یہاں 30 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دعویٰ کر رہے ہیں، مخلص کر رہے ہیں نا، صحیح، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر دعویٰ کر، لیکن یہیں پر اگر کہا جائے کہ آج ہال کی صفائی کرنی ہے، یہاں کچن میں صفائی کرنی، تو مخلص غیر مخلص سے جدا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ پتلی گلی سے باہر نکل جائیں گے جی، کچھ لوگ یہ کہیں گے ہمیں مشکل ہے جی، مسئلہ ہم نے کام پہ جانا ہے جی، ہمیں ٹینشن ہے، ہمیں کوئی پروگرام ہے، کوئی اور ڈیل ہے، کہیں جانا ہے، دعوت ہے کہیں،
اور کچھ جو ہے 2-3 کھڑے ہو جائیں گے. یعنی جب تک نہیں کہا گیا کہ بارگاہ کی صفائی ہے تو نہیں پتہ چلا کہ کون صحیح مخلص ہے کون صحیح مخلص نہیں. اندرونی صلاحیتوں کو واضح کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے خدا امتحان لیتا ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے، اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی امتحان پر پورا اترے گا نہیں، پھر کیوں امتحان لیتا ہے؟ اور جس ٹیچر کو پتہ ہے کہ میرا شاگرد لائق ہے، اس کو امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی ٹیچر لیتا ہے امتحان. کیوں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو اسٹوڈنٹ پورا سال ٹیچر کے پاس رہا ہے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے گزارے ہیں، وہ معیار کافی نہیں ہے کہ وہ آدھے گھنٹے مزید ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اتمام حجت کے لیے، کلاس میں جو 40 آدمی ہیں ان کو بتانے کے لیے. یہ کل نہ کہے کہ مجھے نمبر کم دیے ہیں، یہ واضح کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. اور وہی امتحان معیار ہوتا ہے، اکثریت 90% وہی معیار ہوتا ہے. بس خداوند تعالیٰ نے بھی اپنے نیک بندوں کا امتحان لیا تاکہ پتہ چلے کہ کون کتنا پانی میں ہے، کتنی صلاحیت رکھتا ہے. اور پھر خداوند تعالیٰ نے صرف امتحان نہیں لیا، صرف ٹیسٹ نہیں کیا، بلکہ جب جو لوگ کامیاب ہوئے امتحان میں ان کو انعام دیا، ان کو درجہ دیا، ان کو مقام دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان شروع ہوا ہے، پاس ہوئے ہیں تو اللہ نے انہیں عبداللہ بنایا. یعنی عبداللہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی منزلت ہے، بہت بڑا درجہ ہے. صرف نام رکھنے سے کوئی عبداللہ نہیں بن جاتا. حقیقی عبداللہ ہم نماز میں گواہی دیتے ہیں، نہیں، عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عبد ہے اللہ کے اور رسول ہے. بس اس کا مطلب ہے ایک مرتبہ، ایک مقام ہے، ایک منزلت ہے، ایک درجہ ہے. میں خاصے میں خدمت دوستان عرض کرنا، بڑھانا چاہتا ہے نا، اس کو بلند کرنا چاہتا ہے، اس سے امتحان لیتے ہیں. سب سے بڑا امتحان کس کا ہوا تاریخ میں؟ امام حسین علیہ السلام. اور یہاں پر بھی یاد رکھیں، امتحان وہ ہوتا ہے جس میں معجزہ نہ ہو. اس دن ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بی بی پاک نے کہا کہ مار آئے تو جمیلہ، اس سے مراد یہ کہ بی بی پاک دیکھ رہی تھی کہ فرشتے آ رہے تھے، نعمت نازل. نہیں، اگر فرشتے آئیں، معجزہ ہو، نعمت نازل، تو پھر امتحان نہیں ہے. بی بی پاک نے ان سختیوں کو کہا کہ یہ سختیاں ہیں کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ہے، خدا کی طرف سے امتحان ہے، تو یہ ہمارے لیے خوبصورتی ہے. نہ یہ کہ بی بی پاک نے معجزہ وہاں دیکھا اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے وہ مار آئی تو اللہ جمیلہ. یہ اپنی طرف سے حدیث میں سے کوئی چیز نہیں ملتی. اور حدیث میں کوئی چیز نہ ملے تو آئمہ کے قول کو اپنی طرف سے تفسیر کرنے کی کوشش نہ کرے انسان، اور خاص طور پر ایسی تفسیر جو کہ شریعت کے خلاف. اگر امام حسین کربلا میں فرشتے ان کی مدد کے لیے آتے، شہر کی مدد قبول کر لی جاتی، معجزات خود دکھاتے، تو پھر امتحان نہیں ہے نا. پھر تو ٹینشن نہیں ہے، پھر تو پریشانی نہیں ہے. امتحان ہے کہ سختیاں ہوئی ہیں ایک عام آدمی کی طرح، اور ایک عام آدمی کی طرح ان سختیوں کو انہوں نے برداشت کیا، امتحان میں کامیابی ہوئی ہے. اس لیے تو امام نے فرشتوں کی مدد کو انکار کر دیا، شہر کی مدد کا انکار کر دیا. اور امام معجزہ بھی کر سکتے تھے. اور میرا یقین ہے کہ اگر زمین پر ٹھوکر مارتے تو پانی وہاں سے نکلا تھا. اور اسی معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ جو آئمہ اطہار کی عصمت ہے نا، وہ اجباری نہیں، اختیاری ہے. آسان کر دوں، فرشتوں کی جو عصمت ہے وہ اجباری ہے. فرشتے گناہ نہ کرنے پر مجبور ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم اس طرح کہیں کہ آئمہ اطہار بھی اس طرح کے گناہ نہیں کر سکتے، پھر امتیاز نہیں ہے، پھر فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ ایبلٹی ہے لیکن کرتے نہیں گناہ. ایک آدمی ہے اندھا، وہ نامحرم کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اور وہ کہے کہ میں نے ساری زندگی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا جی، لہذا میرا بہت بڑا امتیاز ہے.
کہ اس کی ایبلٹی نہیں. ایک آدمی زبان گونگا ہے, وہ کہتا ہے میں غیبت کبھی نہیں کی, اس کا امتیاز نہیں ہے. ایک آدمی زبان اس کے پاس ہے لیکن کنٹرول کرتا ہے, اس کا امتیاز. آزمی جو ہوتا ہے یہ خدا کا جو امتحان ہے ہر آدمی کو ہو سکتا ہے. آیا ہمیں درخواست کرنی چاہیے کہ خدایا ہم سے امتحان نہ لیں؟ جس طرح ہم ٹیچر سے کہیں امتحان نہ لیں جی ٹیچر صاحب, وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر کلاس میں بھی اگلی نہیں جاؤ گے جی, امتحان تم سے نہیں لیتے لیکن یہیں پہ بیٹھنا ہے, تم نے اگلی کلاس میں نہیں جانا, ڈگری نہیں ملے گی. یہ نہیں کہہ سکتے خدایا امتحان نہ لے ہم سے, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدایا ایسا امتحان نہ لے جو ہم برداشت نہ کر سکیں. خدایا اولاد کا امتحان نہ لینا, خدایا والدین کا امتحان نہ لینا, خدایا آل بیت کی نسبت امتحان نہ لینا, یہ کہہ سکتے ہیں. ورنہ تو وہ مشہور ہو گیا, ایک آدمی کے پاس کسی نے سامنے بہت سارا کھانا رکھ دیا نا قسم قسم, اور میں نے کن امتحانہ میں پا چھڑیا تھا وہ نہ ہو قسم قسم کھانے ایک دعوت نے لایا کوئی آدمی نا, صحیح بہت سارے کھانے رکھے ہوئے تھے, پلاؤ تھا, کابلی پلاؤ تھا, کشمش پلاؤ تھا, وہاں پر بریانی تھی, ٹھیک ہے جی, سارا کچھ قیمتی. وہ پریشان ہو گیا کہ اب کون سے کھاؤ کون سے چھوڑے. کہا نا خدا انہوں نے معاف کر دے, میں نے امتحانہ میں پا دیتے نا. امتحان میں اس لیے بندہ خدا اس طرح کا جو ہے وہ امتحان تو ہر کوئی پاس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن خدا کی بارگاہ میں درخواست کی جا سکتی ہے. بعض امتحان مشکل ہے, سخت ہیں بعض کا, اور امتحان بھی ضروری نہیں ہے مصیبت کے ذریعے ہو, امتحان پیسے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, نعمتوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, غرور تو نہیں آ گیا آپ, خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, کسی کی توہین تو نہیں کر رہے نعمتوں کی بنیاد پر. خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, نماز تو آپ کی نہیں چھوٹ رہی نعمتوں کی وجہ سے. خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, خدائی احکام تو آپ سے نہیں چھوٹ رہے. نعمتوں کے ذریعے امتحان ہو سکتا ہے, کاروبار کے ذریعے امتحان ہو سکتا ہے. کیا آپ کاروبار میں جھوٹ تو نہیں بولتے, غلط بیانی سے کام تو نہیں لیتے, دھوکہ تو نہیں کرتے, ردی چیز کو اچھی چیز تو نہیں بتاتے, کھوٹے کو کھڑا کر کے تو نہیں بتاتے. اور مصیبتوں کے ذریعے امتحان ہو سکتا ہے, بیماریوں کے ذریعے امتحان ہو سکتا ہے, پیسے کے لاسٹ کے ذریعے امتحان ہو سکتا ہے, شیعہ ہونے کی وجہ سے امتحان ہو سکتا ہے. آپ میں اور آپ تو یہاں آسانی سے بیٹھے ہوں, پاکستان میں کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ایک گھر ہے گاؤں میں شیعوں کا, جہاں پورے شہر میں ایک شیعہ رہ رہا ہے, 1 لاکھ کی آبادی میں 10 آدمی ہیں. وہاں رہنا ہی امتحان ہے, خود رہنا امتحان ہے. اور شیعوں نے پوری تاریخ میں امتحان دیا. یہ شہادتیں اٹھتی ہیں نا, جنازے اٹھتے ہیں پاکستان میں, افغانستان میں, یا دوسرے ملکوں میں شیعوں کے, یہ امتحان ہے. امتحان الہی امیتوں نے 2 گنے بشت